واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله العلي العظيم. موضوع کلام میں صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کیا ہے وہ اگر ہم لوگوں نے اپنا لیا، معاشرہ درست ہو جائے، معاملات ٹھیک ہو جائیں، اخلاقیات اچھے ہو جائیں، عقیدے درست ہوں، مطلب عقیدے درست ہوں گے تو عبادتیں بھی درست ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کا سفر سیدھے راستے پر اختیار کرنا ہے. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہر آدمی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے. اس کے نتیجے میں جتنے آدمی ہو گئے اتنے راستے بن گئے، اور ہر شخص میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. اور اس صورتحال کی مصداق ہو گئے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کل رزق بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس سے مگن ہے خوش ہے کہ میں ٹھیک ہوں. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انسانی زندگی کا رخ صحیح رہے، سارے لوگوں کے حالات ٹھیک رہے، یہ بہت مشکل ہے. ہر شخص اپنے راستے کو سیدھا راستہ بتائے، ہر شخص اپنے عمل کو صحیح عمل سمجھے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے طور پر کسی بات کو طے کرنے کے بجائے اپنے پیدا کرنے والے پروردگار عالم سے پوچھے مولا جو راستہ آپ کو پسند ہے وہ کون سا ہے. جس راستے کی ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھلا یا ہم کو سیدھا راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ مثال دے کر سمجھایا کہ آپ نے سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں جانب میں کچھ ٹیڑھی ترچھی لکیریں کھینچی، بائیں جانب میں کچھ ترچھی لکیریں کھینچی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اور ادھر ادھر جو نکلے ہوئے راستے ہیں یہ ٹیڑھے راستے ہیں. قرآن پاک کی اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجیے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سے مراد کون سا راستہ ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. ظاہر ہے کہ یہاں یہ سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے مولوی لوگ کرتے ہیں آزا اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارے کا ایک مشار ملے ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اللہ پاک نے اس جملے سے پہلے کچھ آیات میں کچھ احکام دیے، وہ احکام کے مجموعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. اب وہ مجموعہ کیا ہے ہدایات کا؟ کبھی آواز پہنچتی جا رہی کبھی بلند. ہمارا انچارج آواز کا کہاں گیا؟ یہ بھی سیدھا راستہ نہیں، کبھی سیدھا چل رہا کبھی غلط. معزز دوستو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ آؤ میں تمہارے سامنے سناتا ہوں ان باتوں کو جو اللہ نے تم کو حرام، اللہ نے تم پر ضروری
فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ تشریکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پہلے آپ فہرست سنیں، اس کے بعد میں اس فہرست میں سے ایک دو چیزوں کا ذکر کریں۔ طلبا ہیں، طالبات ہیں، ان کو تو سننا ایسا چاہیے تو محفوظ بھی رکھے۔ یہ عام طور پر طلبا جو سچے طالب علم ہوتے ہیں وہ سنائی جانے والی باتوں کو محفوظ بھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ محفوظ کر لینے سے چیز اپنے پاس مستقل رہنے لگی۔ العلم سید والکتابۃ قید، علم شکار ہے اور لکھ لینا اس کو قید کر لینا، محفوظ کر لینا۔ تو بچے بچیوں کو تو یاد رکھنا چاہیے اس قسم کی بات۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ سینے میں لکھ لیں، دل پہ لکھ لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن آج کل حافظہ بہت کمزور ہو گیا اور دل کی ترقی صاف نہیں ہے، اس کا دل صاف لکھا نہیں جا رہا۔ کم از کم تھوڑا دل میں لکھ لو، تھوڑا باہر لکھ لو، دونوں ملا کے صحیح کر لو تو اچھا ہے۔ سلیٹ صاف رہی، صحیح لکھا جاتا ہے۔ سلیٹ صاف نہیں ہے آج کل، لکیرہ مار مار کے بنیا بگاڑ دی۔ اب کچھ لکھے تو صاف لکھا بھی نہیں جاتا۔ اب وہ تختی اگر دھلا لینا ہے تو پھر ہو رہا ہے سے جانا دکان میں، آگے دونوں پھر صاف کر لیتے۔ دل کی تختی بھی صاف کرنا چاہیے۔ وہ صاف کرنے کے لیے ہمارا کچھ جگہیں ہیں وہاں پہنچ کے دل صاف کر لینے کی کوشش کروں۔ تو غرض یہ کہ لکھنا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے فرمایا اللہ تشریکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا۔ دوسری چیز ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ کائے کو نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو روزی دینے کا کام بھی ہم ہی کرتے ہیں، ان کو روزی دینے کا کام بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ پریشانی کا وہ بھی ہے، اس وقت میں ہوتی ہے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی روزی میں اپنے انتظام سے کرتا ہوں، میں خود فراہم کر لیتا ہوں، اور بچوں کی بھی ذمہ داری میرے ہی اوپر ہے کہ میں ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں جناب، تمہاری روزی کا انتظام بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، میں اتنا کو پالتا ہوں، اتنا کو پالتا ہوں۔ کرنے والا بھی نہیں پالتا ہے، کرنے والا پالتا ہوتا نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کو جو کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی، جنہوں میرے اوپر بوجھ، جنہوں میرے اوپر بوجھ، اماں بابا بچوں کے واسطے بچے جب کمانا شروع کر سمجھتے اماں بوجھ، بابا بوجھ، دادا بوجھ، دادی بوجھ، نانا نانی گرا، گھر میں کوئی کمزور ہے، ضعیف ہے، بچیاں ہیں، معذور ہیں، میرے حق میں بوجھ کرنے ایسا سمجھتے ہیں۔ قربان ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم، تم کو تو دیا جا رہا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے دیا جائے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسے پال رہے ہیں، حقیقت یہ کہ اس کی وجہ سے ہمارے کو مل رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس قابل رحم ہوتا ہے، جو ہمارے پاس میں ہے اس کی برکت سے ہم بھی بن جائے۔ بہت نہ سمجھنا کبھی گھر کے بڑے بوڑھوں بہت بڑی نعمت ہے، گھر کے بڑے بوڑھے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب سے اس کی قدر نکل گئی، ضعیفوں، کمزوروں، اپاہجوں، لاغروں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کے واسطے جگہیں بنا دی گئی، کہاں لے آتے چھوڑ دیتے۔ خدمت تو کرنا نہیں ہو سکتا، البتہ کچھ خرچہ دینا ہے تو دے دیں گے، مگر لے آ کے وہاں چھوڑ دیں۔ عمر رسیدہ لوگوں کے واسطے جگہ بنا دی گئی ہے، اپنے حیدرآباد میں بھی ہیں گولڈ سینٹر، پرانے لوگوں کے مقامات۔
آگے کرنے والا کے بعد بھی خدمت نہیں کر سک رہے. ایک نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پیدائش کے وقت میں ان کو جو تکلیف پہنچی تھی اس تکلیف کی وجہ سے جو آہیں نکلی تھی ان میں سے ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اسلام سے جو تعلیم دی ادھر بہت بڑی نعمت ہے. ماں باپ گھر کے بڑے بوڑھے تو بہت مت سمجھنا. اسی لیے فرمایا کہ یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اپنے لیے جنت کی کمائی کا سامان ہے, ذریعہ ہے جنت کی کمائی. سونا جو ہے وہ 31,000 روپے تولہ ہو جاتا ہے. جو یہ 4-5 ہزار روپے اتر گئے اس کے 24, 25, 26 تک آ گیا, وہ ہجوم تھا. سنا ہے دکانوں پر کے کچھ مت کچھ سنا ہے, اس بات سے بولنا پڑا کہ آپ نے لگ گیا. اس درجے بڑھا کہ ایک سونے کے ریاض کے طالب نے ہم کو بتایا. تو اس نے کہا کہ صاحب یہ جو سونے میں گراوٹ آ رہی تھی اور اس کی قیمت میں جو کمی ہو رہی تھی, مزید کمی ہونی تھی, لیکن لوگوں کا رش اس درجے بڑھ گیا, سونے کی مانگ اس درجے زیادہ ہو گئی اور مجموعہ دکانوں پر ایسا ٹوٹ پڑا کہ پھر ان لوگوں نے قیمت بڑھا دی. ورنہ اور اترنا چاہیے. ہر چند برسوں میں ایسا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے تھے جو مقدار میں اترنا چاہیے تھا وہ آہستہ آہستہ اتارا جا رہا تھا, لیکن یہ لوگوں کی مانگ نے اس کو اترنے سے روک دیا. بتلانا یہ ہے کہ صاحب یہ 4-5 ہزار روپیوں کی کمی کی بنیاد پر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر مالدار اور متوسط اور غریب طبقہ متوجہ ہو گیا, اور اس موقع کو اس نے غنیمت جانا. ہماری یہ جو نفسیات ہیں, اسی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو 16 کم قیمت میں ملنے کا چانس مل جاتا ہے تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. اگر کسی شخص کو جنت کے کمانے کا چانس ملا ہوا ہو تو کیسے کرنا چاہیے؟ آپ نے سنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا بھی ایسے شخص کو کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کو ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ملے اور وہ اپنے لیے جنت واجب نہ کرا لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ جنت کے حصول کا ایک عظیم شان ذریعہ جس کو ملے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت تھی, بڑا مقام دیا. لیکن جو ماں باپ ہیں ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو انہیں بھی عمل رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں شکایت کی, یہ میرا کہا نہیں مانتا, میری نافرمانی کرتا ہے, میرا حق ادا نہیں کرتا. آپ نے اس لڑکے کو بلایا اور ڈانٹا اور کہا کہ کیا کرتے ہو تم اپنے باپ کے ساتھ نہیں. اس نے سن لیا. سننے کے بعد میں کہا کہ ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے, آپ نے بیان فرمایا. ماں باپ کا اولاد کے اوپر بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کے اوپر بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں, ان کے اوپر بھی ہے. کہا کہ وہ کیا ہے, وہ بھی بیان فرما دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, اولاد کے واسطے سب سے پہلے تو اپنی بیوی بنانے کے لیے مناسب نیک لڑکی عورت کا انتخاب کرے. پہلا حق ہے اولاد اچھی حاصل کرنا ہے. دوسرے کہ جب اللہ اولاد دیتے تو نام اچھا رکھنا. اور تیسرے یہ کہ جب بچہ سکھانے کے لائق ہو جائے تو اس کی اچھی تعلیم, اس کی اچھی تربیت کرنی. بس یہ سنتے ہی اس لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین, انہوں نے ان تینوں میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا. عورت کا انتخاب کیا تو نامناسب عورت کا انتخاب کیا. اس کی حالت اس نے بیان کی, میں آپ کو نہیں سنا رہا. میرا نام رکھا تو اس نام کا جو معنی آتے ہیں وہ سیاہ فام کے آتے ہیں, نام بھی اچھا نہیں لگتا.
اور جہاں تک تعلیم و تربیت کا تعلق ہے تو انہوں نے کوئی سی بھی تعلیم و تربیت مجھے دی ہی نہیں. جب حضرت امیر المؤمنین اس بات کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھ غلط سلوک کو اپنے طور پر گویا خود سے ہی تم نے منتخب کر لیا. یہ جس صورتحال کا تم کو سامنا ہے تمہاری اپنی کوتاہیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ تم نے حق ادا نہیں کیا. تو ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن اس آیت میں ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا کیونکہ حکم دیا گیا ہے اور ہمارے سننے والوں میں زیادہ تر بچے بچیاں ہی ہیں اس لیے ہم اس پر زیادہ زور دیں. دوسری جو چیز ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسری چیز ہے اولاد کو تنگی کے خوف سے متقدم کرنا. یہ تو اللہ کے دینے سے آتی ہے, فراخی اللہ کے دینے سے آتی ہے. ہم پالنے والے نہیں ہیں, پالنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے. قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت, سب سے پہلی آیت, سب سے پہلی رکعت میں سب سے پہلے مرحلے میں پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ رب العالمین ہونے ہی کا تذکرہ ہے کہ سب کے پڑھنے والے ہوں. چوتھا حکم دیا, کیا بتایا جانا صراط مستقیم کیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ظاہری باطنی بے حیائی کی جتنی چیزیں ہیں ان کے قریب بھی مت جانا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی کو ناحق قتل مت کرنا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ کی یہ تاکید ہے, سمجھو. اچھا آگے ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. یتیم کے مال کے قرض مت کرے الا بالتي هي احسن. لکھا ہے اس کے آدمی میں بہتر استعمال ہو سکتا ہے. آگے کیا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ناپ تول پورا پورا, معاملات صاف ستھرے رکھو, لین دین صحیح ہو, کاروبار ٹھیک ہو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. بات کہو عدل کی, انصاف کی, حق کی, سچ کی بات. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. ظاہر رشتے دار سے متعلق معاملہ کیوں نہ ہو, اگر حق دوسرے کا ہے تو دوسرے کا حق ہے. ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف اجنبی ہے, دونوں کے معاملات میں گڑبڑ ہو گئی. تصویر کے واسطے کوئی بڑے آدمی کو ڈھونڈنے کے واسطے آئے, دیکھے کہ بڑا آدمی باپ ہی ملا. باپ نے صورتحال تفصیل سے دریافت کی, معلوم یہ ہوا کہ حق تو اجنبی کا ہے اور جو ناحق دعوے دار ہے وہ میرا بیٹا ہے. عدل کی انصاف کی بات یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کے بارے میں بیان کر دو کہ پڑھا جائے. بیٹا ہونے کی وجہ سے حمایت مت کرنا, ایسے کو کہتے ہیں عصبیت جاہلیہ. حمایت جاہلیہ ہے, اس کی بڑی کمی ہے. اپنا ہے بس کافی ہے, حق ہے نہ حق ہے, صحیح ہے غلط ہے, جائز ہے ناجائز ہے, ایسے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کہیں بڑے جان بوجھ کے کیا بولیں گے خاندان والے, اپنے کے خلاف بول دیا. خاندان کے دانے کے چکر میں رحمان کو بھول گئے. وہ بھی آپ اللہ ہے اوفو, اللہ کا جو آئین ہے اسے پورا. اتنی چیزیں ہو گئی, یاد ہو گئی. شرک مت کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اولاد کو تنگی کی وجہ سے تنگی کے خوف سے قتل مت کرو, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. ظاہری بے حیائی کے کاموں کے باتیں نہیں, کسی کو ناحق قتل مت کرو, مال یتیم کے قریب مت پھٹکو, آپ تو برابر کرو. اللہ کا ہے پورا. 8 چیزیں ہوں گی, ان سب کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. بعد ارشاد ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ ہے میرا سیدھا راستہ.
صراط مستقیم پر آنے والے لوگوں کو تو یہ صراط مستقیم ملنا نہیں ملنا. یہ سیدھا راستہ ہے. شرک کے علاوہ کیا کہتے ہیں توحید کے علاوہ شرک یہ ٹیڑھا راستہ. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک چھوڑ کر برا سلوک یہ ٹیڑھا راستہ ہے. اولاد کو تنگی سے مار ڈالنا ٹیڑھا راستہ ہے. فواحش اور منکرات کا انتخاب کرنا ٹیڑھا راستہ ہے. غریب ہو ضعیف ہو کمزور ہو ماتحتوں کے مالوں کو کھا جانا ٹیڑھا راستہ ہے. ناپ تول میں کمی کاروبار میں اونچ نیچ بے اعتداری غیر عدلی جائز ناجائز کو بھلا احترام رکھ لینا یہ ٹیڑھا راستہ ہے. غلط بات کہنا ٹیڑھا راستہ ہے. برا نہ کرنا یہ ٹیڑھا راستہ ہے. 9 چیزیں ہو گئی. اب ان 9 چیزوں میں سے کون سی چیزیں زیادہ ہم لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں, زیادہ ٹیڑھا راستہ کون سا پکڑے ہوئے ہیں ذرا اس پہ بولنا چاہیے. کون سا پکڑے ہوئے ہیں بولنا مشکل ہے. پوچھے تو بولیں گے میں تو بولا بھی ٹیڑھا راستہ پکڑا ہوا ہے. بڑوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں. عام طور پر شکایت فواحش منکرات کے قریب مت جاؤ. یہ ٹیڑھے راستے کو تو بہت پکڑے ہوئے ایسا دکھ رہا. بچے بڑے بچیاں بے حیائی کے جتنے کام ہے. گانا سننا حیا والا کام ہے کہ بے حیائی کا؟ بے حیائی کا. موبائلوں میں جتوں کے گانے ہیں نا وہ نکلے تو ٹیڑھا راستہ یہ لینے چھوڑے سمجھے. ایک اس کا ہے کام. موبائلوں میں جس کے گانے ہیں پھر اس میں بھی خبر الگ الگ ہے. ایک کے ساتھ سم خریدے اس میں ایک گانا پڑا ہوگا. دوسرے کہ انہیں آفر دیا 7 روپے دیا تو بڑا میں گانا پڑتا ہوں. یہ اس سے آگے جو معیار ہے. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بدل کے رکھتا اور ہر تھوڑے دن کو ایک ٹول الگ الگ رکھتا. تو اس سے آگے کا معیار ہے ٹیڑھے راستے. اب جتنوں کے پاس موبائل ہیں, بچوں کے پاس, بچیوں کے پاس, مردوں کے پاس, عورتوں کے پاس, اس میں سے گانا نکل جانا. بے حیائی والا جو حصہ ہے اس کے بہت سے ایٹموں میں سے ایک ایٹم نکلا سمجھو. جتنوں کے گھروں میں موبائلوں میں لیپ ٹاپس میں تصاویر کی صورت میں البمز میں جتنے نامحرموں کی تصویریں ہیں وہ بھی جو محرم کی تصویریں ہیں وہ بھی یہ سب کے سب بے حیائی کی کام ہے. وہ شریعت میں منع ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شریعت کا ہر منکر اس میں داخل ہے. نامحرم کی تصویر موبائل میں نہیں رہنا, گھر کے گھروں میں رکھے سنے رہنا, لگا کے رکھے سنے رہنا, خرید کے لا کے. انٹرنیٹ ہے, ٹیلی ویژن ہے, کھول کے دیکھنا بھی نہیں. مطلب وہی بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ. ان کے یا قریب جانے کا مطلب نہیں ہے اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لی. چین نہیں آ رہا اس کے بعد. ایک صاحب کے گانے کی شوقوں کا تو یہ عالم تھا اس زمانے میں, جبکہ ان کا بچے کو ہم نے دیکھا کہ 16-17 سال کا ہو گیا. ان کا بیٹا 16-17 سال کا ہو گیا. ان کے بارے میں اطلاع ملی کے ساتھ جب تک کہ ان کے سر کے پاس میں ریڈیو رکھے وہ گانا نہیں چلا ان کو نیند نہیں آتی. چھوٹے بچوں کو سنانے واسطے ہمارا لوریاں دیتے نا, یہ 55 والے کی لوری تھی, وہ 55 کی لوری تھی, یہ 55 کی لوری. گانا سنے بڑے نہیں آتے. فلموں کو دیکھنا بے حیائی, نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا بے حیائی ہے, نامحرم مردوں کی طرف دیکھنا بے حیائی ہے. عورتوں کا فارمولہ بھی بڑا عجیب ہے. مرتبے نہ دیکھنا عورتوں کو یہ تو ٹھیک ہے, عورتیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی.
اللہ تعالیٰ نے دونوں کو منع کیا ہے، مرد دیکھے نہ عورت دیکھے۔ جنسی جذبات کی تکمیل میں شریعت کے خلاف طور طریقوں کا اختیار کرنا بے حیائی، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حرام راستوں کے ذریعے سے نفسانی خواہشات کی تکمیل بے حیائی، غیر فطری طریقوں سے اپنے جنسی جذبات کی تسکین یہ بے حیائی ہے۔ یہ غیر فطری طریقے بس اتنا ہی بول سکتا ہوں میں، ایسے آگے۔ اور آج کل دلوں کی پراگندگی، افکار کی گندگی، اندرون کی بے چینی، بے اطمینانی، اور اس کی وجہ یہی خیالات گندے اور منتشر ہو گئے، دل ناپاک خراب جذبات سے بھرپور ہو گئے، اس کے نتیجے میں دل کا چین سکون ہو رہا۔ اور جہاں تک تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو کا حکم ہے، ایام جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ بچی کا ہونا عار سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے اس زمانے میں خاص طور سے وہی وجہ زیادہ ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تنگی کے خوف سے مت قتل کرو۔ اب حکومت نے یہ کہا کہ صاحب اگر اولاد زیادہ ہوگی تو تم کو زندگی راحت والی گزارنا مشکل ہو جائے گا، خرچے کہاں سے رہیں گے، مسائل بہت زیادہ ہو جائیں گے، اولاد زیادہ ہوگی تو تمہارے لیے دشواریاں ہوں گی، ان کو اچھا کھلا نہیں سکتے، اچھا پلا نہیں سکتے، اچھا پڑھا نہیں سکتے، اچھا پڑھا نہیں سکتے۔ تو گویا اس زمانے میں حکومت نے قرآن پاک کی رغم یہ قانون نافذ کیا ہے کہ صاحب تنگی کا اندیشہ ہے، اس کی بنا پر اولاد کو قتل، اولاد کو پیدا ہونے پر۔ نتیجے میں لوگوں نے اسی مہم پر عمل کرنا شروع کر دیا، 2 اور 3 پر بس، اور جو لوگ نہیں سنتے ان کو مجبور کرنے کے واسطے دوسرے طور طریقے لوگوں نے نکالے۔ صاحب ضرورت ہو کہ نہ ہو آپریشن سے کرو، تو پہلا آپریشن سے ہو گیا تو دوسرا تیسرا آپریشن سے ہی ہوں گا، اور چوتھا تو نہیں ہوں گا۔ اس طریقے سے منصوبے پہ عمل کرنے کے واسطے ایک مستقل نظام بنا ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اب تو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ 70% ڈلیوریوں کا آپریشن سے ہونا ضروری ہے، نہیں تو لیسن نہیں ملتا۔ اب آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو، بڑا گلپی ڈلا کے کر کے تنگی کے خوف سے قتل مت کرو۔ اللہ پاک نے 1500 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور آج اور تو اور ہیں، اپنے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ضائع کر دے رہے ہیں، اور اس کو پیدا ہونے کے لیے راستے بند کر رہے ہیں۔ اور دوسرے کے قانون منع ہے کہ کیا ہے رحم میں بتایا جائے، لیکن معلوم کر لے ایسا بھی معلوم کرنے کے جب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے، تو سوقات یہ رپورٹ بھی غلط ہو جاتی۔ ابھی حال میں ایک رپورٹ غلط، بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے بول کے بہت خوشیاں منا رہے تھے، نام بھی پیدا ہونے سے پہلے لڑکی پیدا ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، معلوم کر لینا کہ لڑکی ہے تو اس کو ضائع کر دینے کی تدبیریں کر، یہ تو صراط مستقیم نہیں، کسی کا مال ناجائز مت استعمال نہیں۔ بھوکے رہنے کا تو یہ زمانے میں سوال ہے، روٹی چٹنی تو غریب سے غریب کو بھی مل جائے، بلکہ مانگنے آنے والے لوگوں کو روٹی کھانا دیا تھا، روٹی کھانا بہت ہے جی، پیسے دو بولو۔ بھوکے رہنے کا تو مسئلہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے میری امت پر تنگی کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ میری امت پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، پھر وہ تباہی کے اس راستے پر پڑے گی جس پر پہلی امتیں پڑی۔ اگر اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ صاحب لوگ تنگی کے خوف سے بچوں کو بدل کر بعد خفی چھپا ہوا گویا زندہ دفن کر دینا ہے۔ رپورٹیں بھی بڑی عجیب عجیب آتی ہیں۔ ہمارے ہی خاندان میں ہماری ایک عزیزہ کے بارے میں اطلاع ملی کے ساتھ رحم میں حمل بھی ہے اور گھنٹہ بھی، دوسرے ملک میں رہتی تھی، اس کو یہاں گھر بھیج دی، بہت بڑے بچوں کے دواخانے میں شریک کرے، بولے اسکیننگ کر کے بولے
دونوں ہیں، وہ خطرہ ہے، پھر وہ بھی نارمل نہیں ہے، پورا بنا ہوا نہیں ہے، اور سر بھرا ہوا نہیں ہے، پانی بھرا ہوا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ لوگ پریشان، ہم سے ان لوگوں نے مشورہ کیا تو ہم نے کہا کہ کتنی مدت ہوگی؟ 5-6 مہینے ہو گئے، 5-6 مہینے ہو گئے تو آپ کو اس سلسلے میں کوئی ایسا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نہیں نکلوائیں گے۔ یہ لوگوں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس واسطے کہ عام طور پر ایسے پیدا ہونے سے پہلے خود ہی مر جاتے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ اس واسطے آپ لوگ چاہو یا نہ چاہو یہ تمہارے کو حاصل ہونے والی چیز تو ہے نہیں، ابھی سے نکال کے تو لوگ ختم ہو جاتا۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا تو ہم نے کہا کہ اگر وہ طبیعی طور پر خود سے مر جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں، پیدا ہو کر مرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں، لیکن ہم اپنے اختیار سے اگر اسے نکلواتے ہیں تو اس میں ہمارے اپنے اختیار کا دخل ہوگا، ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، اس لیے اجازت منع کر دیا جائے۔ پھر مزید اطمینان کے بعد ایک دوسری جگہ اس کہیں نہیں بھولے گئے تو وہاں بھی وہی آدھا بنا ہوا ہے، سر آدھے میں پانی بھرا ہوا، تھوڑا خطرہ اور بڑھ گیا۔ گھر میں دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، ماں کی بے چینی بیٹا تو دیکھنے دعائیں چلتی رہی، مولا آپ کی قدرت سے کون سی چیز پائی ہے، آپ قادر مطلق، اگر واقعات اگر کوئی ایسی کمی ہے تو آپ اس کو پورا بھی فرما سکتے۔ کسی بھی قسم کے ایسے اندیشے سے ہماری حفاظت فرمائی۔ وہاں کا اہتمام چلتا رہا، 9 مہینے پورے ہوئے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، مکمل بنا ہوا، سر بہترین، بال خوب، اب دوا کھانے کے بڑے لوگوں کو بلا کے ذرا دیکھیے آپ لوگوں نے ذرا 6 مہینے سے بند کر دیے ناک میں، ذرا ایسے دیکھو، بڑے بڑے نیارے دیکھنے کے بعد سسٹرس آ کر بولے بولے احتیاط کرنا، پورے بچوں میں سب سے زیادہ چٹاپت 14 سے 8 بچہ ہے، ڈرا کے مسئلہ لوگوں کو اپنی ضروریات سے متعلق نظر اللہ کی ذات کے اوپر سے ہٹی، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ضرورتیں ہماری اپن خود پوری کرتے ہیں۔ خود کیسے پوری کرتے ہیں؟ کون سی چیز ہمارے اپنے اختیار کی؟ جتنے زندگی کے ذرائع ہیں ان ذرائع میں سے کوئی سا بھی ذریعہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ زندگی کے لیے پانی چاہیے، پانی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جب دینا چاہیں گے دیں گے، نہیں دینا چاہیں گے نہیں۔ زندگی کے لیے جان بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جان جب تک کہ اللہ دیں گے دیں گے، جب نہیں دیں گے نہیں دیں گے۔ کون سی چیز ہمارے اپنے اختیار کی ہے؟ نہ بینائی اختیار کی، نہ سنوائی اختیار کی، نہ گویائی اختیار کی، نہ طاقت و قدرت اختیار کی، نہ جان اختیار کی، نہ بارشوں کا نظام اختیار کا، نہ ہواؤں کے نظام اختیار کا، نہ اناجوں کے نکالنے جانے کا نظام اختیار کا، کچھ بھی تو نہیں۔ دل کی دھڑکنیں ہمارے اختیار کی ہیں۔ ایسے ذرا بول کے دیکھو 15-20 سال سے وہ زور سے دھڑک رہا، 10 منٹ آرام کر لیں، حکم دے کے دیکھو، میرے سینے میں ان کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں بنایا۔ کس قدر حیرت کی بات ہے، کروڑوں انسانوں کا دماغ یہی بنا ہوا ہے، شاید اسی وجہ سے پروردگار عالم نے سب سے پہلا عہد لیا عالم انسانی سے، تو یہی لیا، بولو میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہوں کہ نہیں ہوں، الست بربکم، انہوں نے کرو، لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو۔ اس کے بعد حیات روحانی کی تعلیم کا سلسلے کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے حیات روحانی کے سلسلے کا آغاز اس آیت سے ہوا، اقرأ باسم ربک، اپنے پالنے والے کے رب کے نام سے پڑھو، پہلا سبق۔ دوسرا سبق یہ، اور پھر اس کے بعد میں اس سبق کو اس قدر دہرایا گیا، اس قدر دہرایا گیا کہ روزانہ 5 نمازوں میں سب سے پہلے رکعت میں الحمدللہ رب العالمین یہ بولنا، تو 20 دفعہ ان تمام میں نماز میں یہ کہنا، رکوع میں جاؤ سجدے میں جاؤ تو کم از کم 3 مرتبہ اپنے اسی پالنہار کو پکارنا اور کہنا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، میرا پالنے والا پاک، میرا پالنے والا برتر والا،
میرا پالنے والا پاک عظمت والا، میرا پالنے والا پاک برتروں والا، یہ تو مانا اس کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ جب قرآن پاک کی آیت اتری فسبح باسم ربک العظیم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس آیت کو تم اپنے رکوع میں پڑھا کرو، فسبح باسم ربک العظیم۔ تو اس کے بعد کئی جملہ پیارے حبیب علیہ السلام نے امت کو دیا، فرمایا سبحان ربی العظیم، رکوع میں کہا۔ جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو تم اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ پھر یہ جملہ استعمال کیا جائے گا سبحان ربی الاعلی، روزانہ یہ سبق کی دفعہ یاد دلا، اگر سمجھ کے پڑھے تو سبق پڑھا جیسا تو لوگ یاد دلا جیسا ہو، پورا بولتے نہیں بولتے بتا رہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، پورا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے پتا نہیں، کبھی کبھی بات والے زور سے پڑھتے ہیں جیسا ہمارا ہوتا ہے، خالی سب صبح بول رہے ہیں۔ حکم ہے کہ جو پڑھو قرآن پاک، جو کچھ پڑھو نماز میں سمجھ کے اطمینان سے اچھے تلفظ کے ساتھ ادا کیا کرو۔ یہ پورا سبب زندگی بھر پڑا ہے، دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے، پھر اس کے بعد تعلیم کے آغاز میں، پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر رکعت کی ہر رکوع میں، ہر سجدے میں، یہ سبق پورا پڑھانے کے بعد اس کا بار بار پڑھایا گیا سبق سب سے پہلے یہاں سے جاتے ہی پوچھیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ من ربک، تمہارا پالنے والا کون؟ اتنی اہمیت ہے اس سبق کی، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر یہ تنگی کے خوف سے قتل کرنے کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، جو پیدا ہوا اپنے روزی روٹی خود لے کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید وہ دسترخوانوں پہ کسی نے لکھوا دیا شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، وہ اس میں لکھ دیا۔ مگر ایسا لکھا ہوا دسترخوان ٹھیک نہیں، اگر ہمارے گھروں میں ایسے لکھے ہوئے دسترخوان ہیں تو اس کے بجائے سارے دسترخوان بنا رنگین رہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ عام طور پر سالن وغیرہ جل جانے پر داغ ہوتے زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں سفید ہونے کی صورت میں، اس لیے اسے رنگین رکھیں، کوئی حرج نہیں، مگر یہ لکھا ہوا نہیں رہنا چاہیے، لکھا ہوا رہنا ایک قسم کی بے ادبی معلوم ہو، اس لیے کہ خالق تو اللہ کا نام ہے۔ جب آپ کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد جو ناقابل استعمال چیز یا پھینک دیے جانے کے لائق چیز ہوتی ہے وہ اس کو وہ نام کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بتائیے بے ادبی ہے کہ نہیں؟ جس چیز کو آپ پھینکنے کے لائق سمجھ رہے ہیں آپ اس کو کچرے کے طور پر اس کے اوپر ڈالتے ہیں، مگر رہ جاتا نہیں، ماتوں کی طرف سوچتا نہیں آدمی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمارے کو اچھا لکھا دسترخوان لکھا ہوا اور اس میں جو پیغام ہے وہ بھی بہت اچھا لکھا لا جائے گا، نہ مٹھائی کے مہمانوں کو کھلاتے وہاں اچھا لکھ کے رکھو شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، میں کھلایا بولے مت بولو، جو کھلایا اللہ نے کھلایا۔ پھر یہ پہلے کے بعد لوگ بولا کرتے تھے آنے والے مہمان کو کھانے کی طرف ترغیب دیتے ہوئے کیا بولتے تھے؟ اللہ کا دیا کھا لو، اللہ کا دیا کیوں بولتے؟ اللہ کیا بولتے؟ تم آؤ تو صحیح دیکھو میں کیسا کھلاتا ہوں، کیا کھلاتا ہوں، کھانے والا بھی نہیں کھلاتا ہے، کھلانے والا کھاتا نہیں۔ غرض یہ کہ دوستوں عزیز طلباء طالبات، یہ 9 چیزیں ہیں جو آج کے سبق میں آپ کو صرف فہرست کے طور پر سنائی گئی، ان میں سے بعض 1-2 چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے، آپ اسے ذہن میں رکھنا۔ اس کو بیان کر کے پروردگار عالم نے فرمایا ہوا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے لوگوں سے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے ادھر ادھر کے راستوں پر مت جاؤ، ایسی صورت میں تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب ماحول معاشرے میں یہ احکام آئیں گے، اس کی پابندی آئے گی تو بتائیے کہ معاشرہ درست ہوگا نہیں ہوگا؟ زندگی کے طور طریقے ٹھیک ہو جائیں گے، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ٹھیک ہو جائے گا۔ بس آج اتنا ہی، اختار لسانوں سے یہ ماحول کی ہم سب بطور کی
ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا وجعلنا من الراشدين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.